یہ جو چیئرمین نے اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیا بل، تو دراصل انہوں نے حکومت کی ساکھ اور عزت کو بچانے کی کوشش کی، کیونکہ ہمیں تو پریس گیلری سے نظر آ رہا ہے کہ یہ تو گیا بل۔ دیکھیں امیر صاحب، وہ تو ایک بہت ڈریکونین لا تھا، اور میں نے جب صبح اس کو پڑھا تو اس سے تو پورا ملک ایک اوپن ایئر پریزن، ایک چاونی بن جائے گا، اور کھل کر کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 9 جو کہ لائف اینڈ لبرٹی کا تحفظ، اور آرٹیکل 10A جو کہ فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے، اس کے خلاف تھا۔ اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے مسنگ پرسنس کا ایشو موجود ہے، بڑی طاقتور انداز سے موجود ہے، اس سے بین الاقوامی سطح پہ بھی بات ہوتی ہے، اس سے وہ مسئلہ اور بھی بڑھ جانا تھا۔ تو میں نے تو فوری طور پر اس میں امینڈمنٹ جمع کر لی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اتنا زیادہ اختیار دیا گیا، یہ آج اخبارات جو ہیں انہوں کی خبروں میں بھی یہی نظر آ رہا ہے، ساری چیزیں ایجنسیز گیٹ سویپنگ پاورز ٹو ریڈ، کہ وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، کوئی کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں، بغیر وارنٹ کے بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو ضبط کر سکتے ہیں۔ تو اس سے انسانی آزادیوں کو، اور اس سے میڈیا کی آزادی کا، اور اس سے سیاسی آزادیوں کو شدید خطرہ تھا۔ تو میں نے فوری طور پر اس پہ امینڈمنٹ جمع کیا۔ یہ اچھی بات ہے کہ کم از کم سینٹ آف پاکستان میں لوگوں کو احساس ہو گیا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہی پیپلز پارٹی ہے، وہ قومی اسمبلی میں ہے، وہاں سے یونانیمسلی پاس کر لیتے ہیں، اور یہاں جب سینٹ میں آ جاتے ہیں تو یہ اس کے مخالف بن جاتے ہیں۔ تو قومی اسمبلی میں اگر پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادی وہاں اپنا ڈائسینٹنگ ووٹ دیں تو یہ بل منظور ہی نہیں ہوگا قومی اسمبلی سے، اور ٹرانسمٹ ہی نہیں ہوگا سینٹ کے اندر۔ لیکن یہ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کے خلاف بغاوت ہے کہ قومی اسمبلی میں جو وزراء ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے، وہ اس کو منظور کروا کے سینٹ میں لاتے ہیں، اور وہاں پہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، آپ اور پی ٹی آئی سب مل کے اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج چیئرمین سینٹ نے ایک فیس سیونگ حکومت کی کی ہے، ورنہ یہ بل ریجیکٹ ہو گیا تھا، اور اس کو ریجیکٹ ہونا یہ جمہوریت کے لیے اور پارلیمنٹ کے لیے اور انسانی آزادیوں اور بشری حقوق کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن آپ کے خیال میں کیا یہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں ان کی بہت بڑی ناکامی نہیں ہے؟ وہ ایک وکیل ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے وکیل ہیں، لیکن انہوں نے بل پیش کیا اور ریجیکٹ ہو گیا، تو کیا یہ نو کانفیڈنس نہیں ہے ان کی اپنے ہی اتحادیوں کا؟ اعظم نذیر تارڑ پہ نو کانفیڈنس نہیں ہے؟ دیکھیں، مجھے خود اعظم نذیر تارڑ صاحب کی باصلاحیت انسان ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے الیکشن ایکٹ میں 230 میں 2A کا اضافہ کیا اور اسی وقت اس کے اوپر مسئلہ بن گیا، بلکہ یہاں تک بن گیا کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ یہ یونانیمس ہوا ہے، اور ان کے اتحادیوں نے کہا، کمیٹی کے ممبران نے کہا کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو انہوں نے خود ڈالا ہے۔ تو ایک تو وہ، دوسرا پھر پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم کا جو بل آ گیا، اور تیسرا اب یہ جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی ترمیمی بل آ گیا۔ تو اس سے واقعی مجھے بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اعظم نذیر تارڑ صاحب کی ناکامی ہے بلکہ یہ اس حکومت کی ناکامی ہے۔